الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے انسان کی اہمیت۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بلند و بالا مقامات عطا کیے ہیں اور بہت سے مراتب عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا مقام عطا کیا ہے کہ انسان کو اپنا نائب بنا لیا ہے اور ساتھ ہی اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی انسان کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ بھی انسان ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے جو بہت ہی مشہور آیت ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین اٹھان پر اٹھایا ہے۔ یہ جسم جسے ہم ایک انسانی ڈھانچہ کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈھانچہ ہی ہے۔ اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری صلاحیتیں عطا کی ہیں، اس کو انسان بروئے کار لاتے ہوئے اپنی ایک منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی اندر کی چیزیں ضائع کر دیتا ہے نا، اور اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرتا ہے، اپنی قدر و منزلت بھی ضائع کرتا ہے، تو انسان جو ہے نا ایک راکھ کی مانند ہے، جسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خوب کہا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ایک ڈھیر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ بھی فرمایا، خودی عزت میں ہے ساری خدائی، خودی عزت میں ہے ساری خدائی۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق تقریباً جو 18,000 پلس سے بھی زیادہ ہے غالباً، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے وہ 3 ہیں، ایک انسان، فرشتہ اور جن۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور آج انسان بھلا کیا کہتا ہے کہ بس صرف اور صرف میں ہی ہوں، میں نے جو کہہ دیا ہے بس وہی ہے، میں نے جو کہہ دیا ہے وہ لوہے پر ایک لکیر نہیں ہوتی، وہ لکیر ہی ہے، میں بہت بڑا ہوں۔ انسان کیا کہتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ انسان جو ہے نیچرلی اپنی ایک اکڑ رکھتا ہے، زمین پہ بڑا اکڑ کے چلتا ہے۔ اسی بات پہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ نکل دائرہ ذات میں رہ، ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات تیری یہی ہے اوقات میں رہ۔ انسان کی اہمیت تو بہت ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے، ہم نے کبھی یہ نوٹ ہی نہیں کیا کہ انسان کی اہمیت ہے کیا، انسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو جنت ہے، اور جنت کا وارث بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کا محبوب بندہ بھی انسان ہے، جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اجمعین اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں۔ پوری کی پوری کائنات میں افضل ترین جو ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں افضل آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے معراج کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں، انسانوں جیسے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی معراج کروایا ہے۔ انسان کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے تعینات کیے ہیں، حتیٰ کہ ان فرشتوں سے سجدہ بھی ایک انسان کو کروایا۔ میرا خیال ہے یہ جو سورج، ستارے، یہ ہوا، یہ درخت، یہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی یہ کہکشائیں، یہ قدرت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک انسان بن کر رہیں، نہ کہ ہم کسی کے اوپر خدا بن جائیں۔ اور خدا تعالیٰ کے جتنے بھی فیصلے ہیں
ہمیں یہ چاہیے کہ ہم صرف اسے ہی کرنے دیں، نہ کہ ہم خود کسی کے اوپر احکامات جاری کریں یا کسی کو اپنا غلام بنا کر رکھیں۔ اور ایک اچھا انسان ایک میتھ کے 0 کے برابر ہوتا ہے، جو خود تو کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ 0 جس طرح میتھ میں ہوتی ہے، اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسی ایک ورڈز کے ساتھ استعمال ہو جائے تو اس کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کی اہمیت کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو غلطی بالکل کر ہی نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، اور جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لے وہ ایک انسان ہے۔ اور انسان کی اہمیت کتنی ہے یہ میں نے آپ کو بہت سارا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی طرح ہم انسان کی انسانیت کو بہترین بنائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔